اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما وقع عليهم الرجز قالوا أيا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 134، 35 اور 36 تلاوت کی گئی ہیں، جو نویں پارے کے چھٹے رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کوئی معجزہ دکھایا جاتا، کوئی نشانی دکھائی جاتی، تو وہ فرعونی قوم کے لوگ کہتے کہ آپ جو مرضی نشانی دکھائیں ہم پر جادو کرنے کے لیے، ہم تو نہیں مانیں گے آپ کی بات کو، ایمان نہیں لائیں گے آپ پر۔ ہم نے پھر ان پر طوفان بھیجا، سخت طوفان، ہوا کا، پانی کا، نہ مانے۔ پھر ٹڈیاں ان پر بھیجیں، چوہے بھیجیں، مینڈک بھیجے، خون بھیجا۔ ہر مہینے ایک نیا امتحان آ جاتا، نئی صورت عذاب کی آ جاتی، لیکن وہ تکبر میں رہے، وہ تھے مجرم لوگ۔ جب یہ مختلف قسم کے عذاب آتے رہے تو ہوتا یہ کہ جب عذاب آتا، ایک ہفتہ عذاب رہتا، اکتا جاتے، تھک جاتے، پریشان ہو جاتے۔ فلما وقع علیہم الرجز، جب عذاب واقع ہو جاتا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، جناب دعا کریں اپنے رب سے، جس نے آپ سے وعدہ کیا ہے آپ کی دعا قبول کرنے کا۔ یہ وعدہ ہے کہ ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں نجات مل جائے گی۔ آپ رب سے دعا کریں ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ کے کہنے پر آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ اور وَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسرائیل، بنی اسرائیل کو، آپ کی قوم کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ ہم نے انہیں زبردستی روکا ہوا ہے اپنی خدمتیں لینے کے لیے، ان سے وقار لینے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں انہیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے ہم اب اس عذاب سے نکل گئے تو ان کو چھوڑ دیں گے، آپ لے جائیں گے۔ لیکن لما کشفنا عنہم الرجز الی اجل هم بالغوہ اذا هم ينکثون، جب ہم ایک مدت کے لیے ان سے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں، اس مدت تک ان کو پہنچانا ہے، ایک وقت تک کے لیے، کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ اس عذاب میں ہم نے ان کو ہلاک نہیں کرنا، آگے ان کو وقت دینا ہے۔ وہ وقت آگے ان کا جو ہے دنیا میں رہنے کا لکھا ہوا، اس کے مطابق ان کو ہم اس عذاب سے نجات دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہم کو سن پھر وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں، کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے، ایمان نہیں لاتے، اب بھی عذاب سے نکالا ہے، دوسری بار پھر چوتھی بار پھر ایک نیا عذاب آتا ہے، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، منتیں سماجتیں کرتے ہیں کہ جب عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے، پھر نہیں لاتے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے اس کا پورا بدلہ لیا، ان کو پورا عذاب دیا۔ فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ کیوں؟ انہم کانوا کذبوا بآیاتنا، وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ نبی بھی اللہ کی آیت ہے، نشانی ہے،
اور نبی کے ساتھ جو معجزے آئے ہیں یہ عذاب بھی معجزہ ہے قوم پر آیا، تو ان عذابوں کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا ڈال کے دکھایا ذہابًا تھا، اس کو بھی جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں جادو ہے۔ ہاتھ کو سورج طرح بنا کر دکھایا چمکاتا ہوا، نہ مانے، اسی معجزے کو کسی آیت کو نہیں مانے، جھٹلاتے تھے ان کو کہ نہیں یہ تو خالی جادوگری ہے، اس کو نہیں مانتے ہم۔ تو اس وجہ سے ہم نے ان کو پھر عذاب میں ڈالا، پورا بدلہ لیا ان سے، کانوا عنہا غافلین۔ تو یہ ان آیتوں سے غافل تھے، یعنی ان آیتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، نشانیوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، اور ہمارے عذاب سے بھی غافل تھے، ادھر بھی توجہ نہیں دیتے کہ عذاب آئے ہیں، دکھائے ہیں تمہیں تھوڑے تھوڑے کر کے، پھر تو مان جاؤ، نہیں مانتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے ان پر پورا عذاب آ گیا اور ساری قوم فرعون کو غرق کر دیا گیا دریا میں، اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اسی دریا سے پار اتار دیا۔ خیریت و عافیت، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔